اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ایک ہی نقطہ سکھاتا ہے میرے بیٹو، سارے یاد رکھ لو۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک ہی نقطہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو۔ بس اتنا لفظ جس بندے نے یاد کر لیا، اللہ کی قسم وقت کا ولی بن گیا۔ بس اتنی بات یاد رکھ لو اور پک جاؤ اس پر، اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی مرضی چھوڑ دو۔ بس یہ ایک نقطہ ہے، سارا دین اسی میں ہے۔ نائی کے پاس جا رہا ہوں، بال کیسے بنواؤں؟ میری مرضی نہیں، جو میرا دین کہتا ہے۔ درزی کے پاس جا رہا ہوں، کپڑے کیسے؟ میری مرضی نہیں، جو میرا دین کہتا ہے۔ شادی آ گئی ہے، کیسے کرنی ہے؟ میری مرضی نہیں، جو میرا دین کہتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ امی ابو کا مسئلہ ہے، کمانے کا کام ہے، کیسے کماؤں؟ میری مرضی نہیں، جیسے میرا دین کہتا ہے۔ خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، میری مرضی نہیں، جیسے میرا دین کہتا ہے۔ بس جس بندے نے یہ نقطہ سمجھ لیا کہ سارے دین کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی مرضی، صرف یہ کہتے نا یہ حرکت کرتا رہوں، تو اس کو چھوڑ دے، بس اپنی مرضی چھوڑ دے۔ سارے دین کا خلاصہ یہ ہے۔ کئی دفعہ ایسا اللہ والوں کے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، ہر وقت قرآن، میرا جی چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن تیرے پڑھنے کی پابندی ہے، تم فلاں کام کر۔ مطلب ہے کہ تو جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ تیرا جی چاہ رہا ہے، اس جی کے خلاف کر۔ اس کے لیے ایک دلیل ہے بہترین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے مسجد نبوی میں۔ یہ استاذ کا کام ہوتا ہے، پیر کا، مرشد کا، والدین کا، کہ اپنی اولاد کی، شاگردوں کی نگرانی کریں کہ وہ رات کیسے گزارتے ہیں۔ سمجھے؟ تو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، وہاں صحابہ رہتے تھے۔ اب بھی اللہ پاک لے جائے آپ کو مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدھر کیا ہے اپنا پشت مبارک ہے، یا ادھر اس طرف چبوترے بنے ہوئے، اونچی جگہیں بنے، اسے کہتے ہیں اصحاب صفہ کے چبوترے، یعنی وہ یہاں صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ 70 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں مستقل مقیم تھے، جو کھاتے پیتے رہتے وہاں تھے۔ جو حضور کا مدرسہ تھا صفہ، تو وہ صفہ کے چبوترے آج بھی وہاں موجود ہیں۔ مولوی لوگ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں تھوڑی دیر ضرور بیٹھتے ہیں اور کسی بڑے عالم سے کوئی حدیث سنتے ہیں، کوئی اور آیت سنتے ہیں، تاکہ ہم بھی اسی مدرسے کے طالب علم بن جائیں جو مدرسہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چلایا تھا۔ تو اس مدرسے میں اپنا نام لکھوانے کے لیے علماء جتنے جاتے ہیں وہ وہاں ایک دوسرے سے دین کی باتیں سنتے پوچھتے ہیں، تاکہ استاذی شاگردی والا کام ہمارا یہاں ہو اور ہم اسی مدرسے کے استاد، اسی مدرسے کے طالب بن جائیں۔ وہ بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نفلیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب دونوں اچھا کام کر رہے تھے، نفل بھی پڑھ رہے ہیں رات کو تہجد کے، اور ساتھ قرآن بھی نفلوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آہستہ ابن زور سے آواز سے پڑھ رہے ہیں، زور سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، اپنے دل ہی دل میں خود سن رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی گئے، اس کے پاس بھی گئے، دیکھ کے خوش بھی یقیناً ہوئے ہوں گے کہ میرے صحابہ، میرے شاگرد رات کو کیا کر رہے ہیں؟ تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے نا۔ اور اگر دیکھے رات کو ماشاءاللہ میرا شاگرد تو ماشاءاللہ کانوں میں وہ لگا کے گانے سن رہا ہے۔ آج کل میرا شاگرد موبائل چلا رہا ہے ماشاءاللہ رات کو 2 بجے بھی، پھر تو استاذ کو اور خوشی ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اب صبح ہوگی، نماز پڑھ گئی، دن ہو گیا، تو حضور نے دونوں کو بلایا۔ ہاں بھی عمر رات کو کیا کر رہا تھا؟ بھی نفلیں پڑھ رہا تھا، اتنا زور سے قرآن کیوں پڑھ رہا تھا؟ فرمایا شیطان کو بھگا رہا تھا، جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی شیطان بھاگ جائے گا۔ سوتوں کو جگا رہا تھا کہ جو بیچارہ ابھی تک غفلت میں سوئے وہ اٹھ جائیں۔ تو میری یہ نیت اچھی ہے یا بری ہے؟ قرآن زور سے پڑھنے کی یہ نیت حضرت عمر نے بتائی، اچھی ہے یا بری ہے؟ اچھی نیت ہے۔ شیطان کو بھگانا بھی اچھا کام ہے، سوتوں کو جگانا بھی اچھا کام ہے، اچھی نیت بتائی۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ آئندہ تو نے آہستہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس میں علماء نکتہ لکھا ہے کہ حضرت عمر اپنی مرضی سے اونچا پڑھ رہے تھے، فرمایا جو تیرا جی چاہے وہ نہیں کرنا، صرف اس کام کے لیے پابندی لگائی، ورنہ وہ جائز کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے، اچھی نیت سے کر رہے تھے، لیکن روکا کیوں ہے؟ کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے، انہوں کا جی چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا بس اپنی مرضی چھوڑ دو
اللہ کی ولایت ہے۔ تو حضرت عمر سے حضور نے فرمایا تو نے آہستہ پڑھنا ہے۔ ہاں بھی ابو بکر صدیق تو رات کو کیا کر رہا تھا؟ یا رسول اللہ نفلیں پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ فرمایا جس کو میں سنا رہا تھا وہ تو میرے دل کے خیال کو بھی جانتا ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اللہ تو میرے آہستہ پڑھنے کو بھی جانتا ہے، سنتا ہے، پھر میں زور سے کیوں پڑھوں؟ میں نے کسی اور کو سنانا ہی نہیں تھا، میرا مقصد میرے اللہ کے ساتھ تھا، اور میرا اللہ میرے دل کی راز کو بھی خیال کو بھی جانتا ہے، تو آہستہ پڑھنے کو بھی جانتا اور سنتا ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تو نے آئندہ زور سے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق سے بڑا مخلص کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بعد الانبیاء تمام انسانیت میں افضل ہیں، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاگرد کی اصلاح کی ہے کہ تو جو کر رہا ہے اگرچہ اچھا کر رہا ہے لیکن کر اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اور مزہ یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو، مزہ یہ ہے کہ اپنی مرضی، تو ان سے بھی اپنی مرضی چھڑوائی، ان سے بھی اپنی مرضی چھڑوائی۔ کیوں؟ یہ استاذ تھے، ان کو پتہ تھا کہ شاگردوں کی ترقی اسی میں ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دیں، جو شاہ صاحب کا جی چاہتا ہے وہ نہ کرے، جو استاذ کہتا ہے وہ کرے۔ اگرچہ میرا جی اچھا چاہ رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل اچھا ہے، وہ بالکل جائز ہے، شرن بھی صحیح ہے، ویسے بھی صحیح ہے، کام بھی نیکی کا ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے کروں، پر استاذ کہتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، تو پھر کیسے کرنا ہے؟ بولو، مشکل ہے نا؟ جیسے استاذ کہتا ہے، جیسے امی کہتی ہے، جیسے ابو کہتا ہے، جیسے پیر کہتا ہے، جیسے بڑا کہتا ہے، جیسے چاچو کہتا ہے، جیسے ماموں کہتا ہے، جیسے بڑا کہتا ہے، ویسے کرو۔ اپنی مرضی کے مطابق بال بھی نہ بنواؤ، اپنی مرضی کے مطابق لباس بھی، اپنی مرضی کے مطابق موبائل بھی۔ بڑی کتنی عجیب بات ہے کہ وہ کیا ہونا ہے، وہ آفریدی، شاہد آفریدی، کرکٹ والا، ایک دن مدرسے نہیں پڑھا، لیکن تبلیغ والوں کے اس کو ہاتھ لگے ہیں تھوڑے سے۔ شاہد آفریدی جو کرکٹ کا کتنا بڑا پلیئر پوری دنیا میں، جس کے ساتھ تصویر کھنچوا لے تو لاکھوں روپے لیتا ہے۔ یہ سمندری روڈ پر یہاں آگے پلازا بن رہا ہے جو اپنا فور سیزن کے ساتھ، اس کی افتتاح کہ اس نے کی پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے، بلکہ کوئی کہتا پورا 1 کروڑ لیا ہے صرف یہاں آنے کا، اس کی تصویر لگی ہوئی ہے بس۔ اس سے ان کو کتنا فائدہ ہوا پلازے والوں کو، صرف اس کی تصویر دی اس نے، جو آیا ایک دفعہ کروڑ روپیہ لیا پورا۔ وہ شاہد آفریدی وہ کہہ رہا ہے، میں، اس کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے کسی کو موبائل نہیں رکھنے دیا، شادی کے بعد موبائل دی۔ اتنا بڑا کرکٹ کا پلیئر عالمی طور پر جس کا مشہورت ہے، اور ہمارے ہاں جس کے گھر میں دال نہیں پکتی موبائل اس کے جیب میں موجود ہے۔ باپ بیچارہ شام کو پیاز کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے، لیکن بیٹے کا موبائل موجود ہے، ہائی بھی بٹنوں والا نا، دوسرا ٹچ موبائل۔ انا للہ و انا، یہ پڑھنے والے طالب علم، میں حیران ہوں، تو اس کی بیٹیاں ساری کالج پڑھتی ہیں، ساری یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ باپ کہہ رہا ہے، خود برسریام جلسے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے کسی کو موبائل نہیں رکھنے دیا، شادی کے بعد موبائل دیا۔ اور آج یہاں دیکھ لو، جو بھی موٹر سائیکل اور لڑکی جا رہی ہوگی یا ویسے جا رہی ہوگی، موبائل کم از کم ہاتھ میں ہوگا، پتہ چلے گا کہ اسٹوڈنٹ جا رہی ہے، 11 بائی چلا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تم طالب علم ہو یار، خدا کا نام مانو، تم قرآن کی نسبت سے ہو، تم حدیث کی نسبت سے ہو، تم صحابہ کی نسبت سے ہو، تم اپنا معیار تو سمجھو یار۔ یہ غلیظ موبائل کے لیے تم اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہو، اس غلاظت کے لیے استاذ کو ناراض کرتے ہو، اس غلاظت کے لیے خدا کے قرآن کو چھوڑتے ہو، اس گندے کام کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑتے ہو۔ یار مرنا نہیں ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ نے ہمیں چن کنچ کر کے مسجد سے میں نہیں بٹھایا، اللہ کسی ہوٹل میں تمہیں کھڑا، حضرت تو نے برتن دھونے ہیں، تو نے ٹیبل صاف کرنے ہیں، تو نے وہاں یہ کرنا ہے، نہیں کر سکتا تھا؟ تمہارے جیسے لڑکے ہوٹلوں پہ کام نہیں کر رہے؟ اللہ کا احسان نہیں مانتے ہو کہ رب نے تمہیں اٹھا کر کے قرآن کے لیے بٹھا دیا؟ باوضو بیٹھے ہو، صاف ستھرے بیٹھے ہو، بولتے قرآن ہو، دیکھتے قرآن ہو، ادھر سے بندہ آ رہا ہے، اور جی 10 طالب علم دو، میں نے ادھر گھر میں کھیر پکائی ہے، حضرت جا تھوڑی سی کھا لے، میرے گھر برکت ہو جائے گی۔ کھا کے ہے نہیں کھا کے ہے کھیر ہیں، بابے کو اور مجھے بھی کھلا دی ہیں، آج کھیر کھا کے ہے نا، تو یہ کیا ہے؟
قرآن کی برکت سے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے یہ ملوں والوں کی گاڑیاں تمہارے لیے نہیں، تمہارے بکرے اٹھانے کے لیے ہیں، تم تو بڑے لوگ ہو، یہ جو تمہارے بکرے اٹھا کے لے، تمہارے لیے کبھی دال لا رہی ہے، کبھی گھی لا رہی ہے، کبھی گوشت لا رہی ہے، کون؟ یہ فلانا مل والا آ رہا ہے، فلانا مل والا آ رہا ہے، فلانا مل والا۔ نہیں ایسے کرتے؟ کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کا مدرسہ بنا ہوا ہے، اس کی نیچے والی زمین اور منزل جو نیچے بنی ہوئی ہے، اس کے سارے کے پیسے ایک ہی بندے نے دیے، وہ ملوں والا ہے۔ کس لیے دیے ہیں؟ موبائل چلائیں گے وہاں بچے، اس نے دیے ہیں کہ یہاں حضرت کیا کریں گے؟ موبائل چلائیں گے، انڈیا کی تصویریں ہوں گی، لڑکیاں ڈگمگائیں گی، اور یہ کہے گا واہ میں بھولا ہوا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، بے وقوف کہیں گا، اس کو دیکھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈوب نہیں مرنا چاہیے ہمیں، شرم نہیں آنی چاہیے ہمیں۔ وہ لوگ تو اب پیسے لگا کے جنت میں چلے جائیں گے، ہم انہی پیسے والی جگہوں میں موبائل دے کے جہنم میں جائیں گے۔ کتنی بری بات ہے یار، ہے ایسے نہیں؟ خان صاحب معذرت کے ساتھ میں گستاخی کر رہا ہوں آپ لوگوں کی، ہیں ابھی جو الحمدللہ جگہ ہمیں لے کے دے رہا ہے وہی آدمی ہے، وہ 34 لاکھ روپیہ اس نے ہمیں دے دیا ہے، یہ نہیں کہ صرف کہا ہے، 34 لاکھ اس نے دے دیا ہے کہ یہاں مدرسہ مسجد بناؤ، خان صاحب کو وہاں استاذ بناؤ، ہیں؟ اور خان صاحب کہتے ہیں خو چھوڑو یار، ہمارا کا تو موبائل بڑا لے کے دو، اس کو چھوڑو، ہمارے کو تو بڑا موبائل لے کے دو، مزہ آ جائے گا۔ یہ کتنی گری ہوئی بات ہے، میں تمہیں کچھ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا احساس کرو اپنے اندر، اپنے معیار کو سمجھو۔ سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ بس ایک ہی نقطہ ہے میرے بھائیو، اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی مرضی چھوڑ دو، بس اپنے بڑوں کے حوالے کر دو اپنے آپ کو۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔